اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کی خدمت میں ARYQTV نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے کہ جو کائنات کی خواتین کی سردار ہیں اور جو لخت جگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو زوجہ محترمہ ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ مادر حسنین کریمین ہیں، اور جن کے القاب تو اتنے زیادہ مفسرین نے لکھے ہیں، اور مفسرین نے آپ کو تفسیر سورہ کوثر بھی لکھا ہے، یعنی سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے وہ حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، اور آپ کی زندگی کے ان حوالوں کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج جو ہماری بہنیں مائیں جو زندگی گزار رہی ہیں، اس میں سیدہ پاک کی حیات مبارکہ میں کتنے اسباق موجود ہیں، کیا میسیجز موجود ہیں۔ ایک سادہ زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، اور اس کے بعد جس قدر عسرت کا دور دیکھا اس میں بھی صبر کیا، جتنی صعوبتیں آئیں کفار و مشرکین کی طرف سے وہ بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بابا جان سے انتہائی محبت اور آپ کی خدمت میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین کی آپ نے پرورش فرمائی۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کی جائیں گے۔ نظم و نثر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے ریلیجس اسکالر، ایک ایسے ماشاءاللہ خطیب خوش بیان جو پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ایک اپنی شہرت رکھتے ہیں، اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسا عالم دین ماشاءاللہ جو تاریخ پر اور قرآن و حدیث پر وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خاں، اور پاکستان کا وہ نام ماشاءاللہ جو دنیا بھر میں اپنی آواز، اپنے انداز کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے، محمد وسیم وسیع تشریف فرما ہیں، ممتاز ثنا خاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی آواز میں ایک کلام شامل ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس مبارک پروگرام کی جانب بڑھیں۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، عشق نبی کون بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، سے بڑھ کے دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر
ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام اور بہت معروف نعتیہ کلام جناب محمد وسیم وسیع پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر ہدیہ عقیدت محبت کے طور پر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ آپ جب جنت البقیع میں جائیں اور سیدہ پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کریں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا بھیجا ہوا سلام جو ہے بصد عجز و نیاز جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت کیا فرمائیے گا کہ حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے آپ کی ولادت باسعادت اور ابتدائی جو حالات زندگی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے رئیس بھائی بہت خوبصورت بات کی کہ یہ جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلام عقیدت، سلام عقیدت، بے شک اگرچہ بہت ساری شخصیات اور اسلامی شخصیات کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ پروگرامز کا مقصود ہوتا ہو ان کا تعارف، مگر یہ ایسا پروگرام ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہماری نسبت ان کے اس اظہار عقیدت کے ذریعے بلکہ قبول ہو جائے تو وہ ہمارے لیے نجات کا پروانہ ہے۔ یقیناً ایسے ہی ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت اور لطیف بات جو بار بار ہی کرنے کو دل کرتا ہے کہ بیٹی اپنے والد کے لیے رحمت ہوتی ہے، آپ بیٹی ہیں رحمت للعالمین کی، تو ایسے ہی خاتون اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، تو آپ ان کے لیے نصف ایمان ہیں جو خود ایمان ہیں۔ اور پھر یہ کہ عورت بحیثیت ماں کے اپنی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے جنت ہیں، یعنی ان کی جنت آپ کے قدموں تلے ہے جو خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا کی ہے، یقیناً وہ ہمارے لفظ متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم وہ چیز بیان کریں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے سن اور تاریخ میں اگرچہ کچھ اختلاف ملتا ہے، مگر یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت راجح قول کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت، اظہار نبوت کے 5 سال بعد کم و بیش ہوتی ہے۔
اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب آنکھ کھولی تو گویا جبرائیل کا اس گھر کے اندر آنا جانا تھا اور انوار الہیہ کا نزول ہوتا تھا، اور اس گھر کے آنگن میں اللہ رب العزت کا کلام اترتا تھا، اور ایسے میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور اس گود کے اندر آنکھیں کھولیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حضرت مریم، اور ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک آپ ہی کی بیٹی سیدہ کائنات۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سیدہ کائنات کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور گویا کہ نبوت کے آنگن میں یہ کلی کھلتی ہے، اور اس نے پھر اپنی خوشبو سے، خوشبو ایمان سے، خوشبو معرفت الہی سے، خوشبو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے جہان کو معطر فرما دیا۔ تو باقی رہا کہ آپ کا بچپن، یقیناً آپ کا بچپن وہ آقا علیہ السلام کی تربیت میں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت میں گزرا، مگر تھوڑا ہی وقت ملا، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مبارک، وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کس طرح سے ان کے ساتھ لاڈ فرمایا ہوگا بحیثیت شفیق والد کے، اور انہوں نے کیسے وہ ناز اور انداز اپنے والد گرامی کی گود میں اٹھائے ہوں گے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کو انسان جب جب یاد کرے تو انسان کا ایمان وجد میں آ جاتا ہے، اور وجد انگیز اور وجد آفرین یہ بات ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی پھر تعلیم اور تربیت وہ ان ہستیوں کی جب آقا علیہ السلام کے زیر سایہ ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ایسا ہوتا کہ آپ کا سجدہ ایسا ہو کہ جس کے لیے راتیں کم پڑ جائیں، عبادت اور بندگی کا یہ عالم ہو، مجاہدہ اور ریاضت کا یہ عالم ہو کہ آپ ہر معیار پر پورا اتریں، بلکہ ہر معیار آپ کے عمل مبارک سے جنم لے رہا ہو۔ تو اس اعتبار سے جب ہم سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے محض یہ نہیں ہے کہ آپ کو نسب کی شان حاصل ہے، بلکہ حسبی اعتبار سے بھی دیکھیں، چونکہ 2 ہی تعارف ہیں، کسی کی نسبی عظمت ہے یا حسبی عظمت ہے۔ تو نسب تو وہ من جانب اللہ ہوا کہ کس گھر میں کون پیدا ہوگا، یہ تو اللہ پاک کی عطا سے انتخاب ہوا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما ہوئیں، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ تشریف فرما ہوئیں، مگر پھر اس کے بعد ان ہستیوں نے اپنے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، شب و روز سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں یہ جو نسبی مقام ملا ہے، نسبت کی فضیلت جو ہمیں ملی ہے، ہمارے کردار کو دیکھو اور کوئی پیمانہ لے آؤ دنیا جہان کا اور پرکھو، ہمارا کردار اس پہ پورا اترتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں کہ اگر کہیں حسبی نسبت اور فضیلت اپنی شان کے ساتھ کہیں موجود ہے، اپنے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، تو نسبی اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کمزور ہو جاتا ہے، اخلاق کی کمزوری آ جاتی ہے، کئی چیزوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے یعنی اگر وہاں سے دیکھیں اخلاق کو تو اخلاق کا پیمانہ سیدہ کائنات کی سیرت سے ملتا ہے، اور پاکیزگی، عفت اور عصمت کو دیکھیں تو وہ اپنے نقطہ کمال پر اور نقطہ معراج پر ہے۔ تو گویا آپ ہر اعتبار سے ایسی ہیں کہ قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی اللہ رب العزت وہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں پر یہی حمد و نعت و مناقب اور 11ویں شریف اور ظاہر ہے مولا کائنات کا ذکر، سیدہ پاک کا بہت زیادہ ذکر، صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر ہم نے دیکھا۔ تو وہیں سے ایک شعر میں نے کہا، اور یہ شعر جو ہے اب دوستوں میں بھی بہت معروف ہو گیا ہے کہ میرے اجداد پہ ہے سیدہ زہرا کا کرم، میرے اجداد پہ ہے سیدہ زہرا کا کرم، اس لیے لہجہ میرا حیدریم بولتا ہے، اس لیے لہجہ میرا حیدریم بولتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا یہ پروگرام سیدہ پاک، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ہدیہ عقیدت و محبت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کا اسم مبارک، اسماء مبارک، آپ کے القابات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بہت سے القابات آپ کے ملتے ہیں، وہ کیا ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔
مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، یقیناً ہمارے لیے آج یہ خوشی کا سما ہے کہ ہم ان کی شان اقدس بیان کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، لیکن جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم کیا ان کی شان اور ان کی عظمت بیان کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا ذکر کرنے کا موقع میسر آیا۔ جس طرح آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماء مبارکہ اور القابات کے حوالے سے گفتگو کی، تو عربوں کے اندر ایک خاص طور پہ ایک بات یہ رائج ہے کہ کسی شخصیت یا کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عظمت کے جتنے پہلو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ میں دیکھے جائیں، ان تمام پہلوؤں میں آپ ممتاز نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پہلو ہے اسماء گرامی والا، یہ بھی ایک ایسی شان رکھتا ہے کہ جو اسماء گرامی آپ کو عطا کی گئی ان کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، اور جو القابات آپ کو ملے وہ بھی با مقصد اور با معنی ہے، اور آپ کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جو اس میں گرامی ہے، جسے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی جہنم سے آزاد فرمایا ہے، اور جو اس سے محبت رکھے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی سیدہ پاک سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جہنم سے خلاصی اگر چاہتے ہیں، جہنم سے نجات اگر چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ سیدہ پاک سے والہانہ عشق و محبت کرنا ہے، عقیدت اور محبت کو دل میں داخل کرنا ہے۔ تو اس عقیدت و محبت کی برکت سے کیا ہوگا کہ ان سے محبت کرنے والے جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جو اس نے مجھے خوشخبری سنائی وہ یہ کہ میری بیٹی فاطمہ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ایسی سرداری ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو ملی کہ جنت میں یقیناً سارے کے سارے متقی، پرہیزگار اور اعلیٰ ترین اخلاق، کردار اور عبادات کے مالک جائیں گے، لیکن ان تمام خواتین کی جو سردار ہوں گی وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہوں گی۔ اور پھر صرف اہل جنت کی سردار نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ سیدۃ نساء العالمین، تمام جہان کی خواتین کی سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ ایک جھلک یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں کہ سرداری کا عنصر جب کہیں آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شان و شوکت اور مال و دولت کی فراوانی اور خوب جناب خوشحالی، اس طرح کی کیفیات نظر آتی ہیں، مگر یہ وہ سرداری ہے سیدہ خاتون جنت کی کہ سرداری بھی ناز کرتی ہے کہ یہ کس کے مطلب کس سے نسبت مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ اور اتنی سرداری ملنے کے باوجود سیدہ خاتون جنت کا جو کردار ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، اور جو نمونہ عمل خواتین کے لیے آپ نے دیا، وہ یقیناً قابل رشک ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات، چونکہ کثرت سے عبادت کرتی تو آپ کو عابدہ بھی آپ کا لقب ہے، صدیقہ آپ کا لقب ہے، زہرا آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو زہرا جو ہے وہ ایک کلی، زہرا کا ایک معنی ہے کلی۔ سیدہ خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اس لیے آپ کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور ان کے جو شہزادے ہیں حضرین کریمین پیارے آقا، انہیں بھی سونگا کرتے تھے، اور حضور فرماتے دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ تو آپ کی شہزادی بھی پھول ہیں جنت کی، اور ان کی جو اولاد ہیں وہ بھی جنت میں، جو بھی جنت کے پھول اس دنیا کے اندر خوشبو سے مہکا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے القابات زہرا، بطول، اسی طرح جو عام خواتین کو جو عوارض لاحق ہوتے، سیدہ پاک ان سے پاک تھی، وہ عوارض آپ کو لاحق نہیں ہوتے تھے۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ یہ عموماً جس طرح ہم بھی اپنے جو جن کی خواتین اولاد ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی سے لاڈ اور پیار کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص اپنی بیٹی کو بولتا تم تو میری ماں ہو، یعنی وہ پیار اور محبت کے اندر حقیقت میں رشتہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ پیار کا اظہار ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ باقی جتنے لوگوں کی جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلا وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا ہے۔ آپ کی جو اولادیں ہیں وہ رسول اللہ کی اولادیں ہیں۔ اس ضمن میں دیکھا جائے تو یہ بھی آپ کے صادق آتا ہے۔ تو یہ بڑے القابات، بڑے پیارے پیارے القابات سیرت نگاروں نے آپ کے لکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ کے بچپن کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو بہت آپ کی کم سنی ہے، اور حضور علیہ السلام مطاف میں سجدہ ریز ہے، اور حالت سجدہ میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے۔
تو سیدہ پاک دوڑتی ہوئی چلی آتی ہیں اپنے معصوم قدموں کے ساتھ اور اس اوجڑی کو اپنے بابا جان کے سر سے ہٹاتی ہیں. تو یہ وہ دور ہے کہ جو بہت سخت دور ہے, کفار و مشرکین کا شدید رد عمل ہے, لیکن نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا گھرانہ بطور خاص آپ کی شہزادی کس طرح اس دور کا سامنا کر رہے ہیں, یہ بھی تاریخی کتب میں موجود ہے. اب حضرت ہم آتے ہیں آپ کے حبالہ عقد میں جو ہے منسلک ہونے کے حوالے سے. مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ آپ حبالہ عقد میں منسلک ہوئیں, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا. ہاں, یقیناً یہ جو ایک جملہ ہے نا جو معاشرتی طور پر ہم بولتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, تو یہ تو ہم حسن ظن کے اعتبار سے یا تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں, مگر یہ ہم ایسے جوڑے کی بات کرنے لگے ہیں کہ جن کا واقعی یہ جوڑا عرش پہ بنا اور عرش پر پہلے اعلان ہوا اور زمین پر بعد میں اعلان ہوا. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے ہیں, یہ وہاں پر تقسیم ہوئے ہیں اور یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کر دیا ہے. لہٰذا آپ بھی اسے زمین پر اس نکاح کو عملی جامہ پہنائیں اور اس کا انعقاد فرمائیں اور اس کو آپ پڑھا دیجئے. تو گویا کہ یہ دیکھیے کہ رشتہ گویا کہ رشتے کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا اور پھر اس اعلان کو زمین پر اتارا اور اسے پایہ تکمیل تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اچھا, اور کن کے ساتھ نکاح فرمایا جا رہا ہے؟ حالانکہ بہت سارے قریش عرب اور بہت سارے اس سعادت کے متمنی ہوں گے اور حضرت صدیق اکبر خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں بھی آتا ہے. مگر یہ کہ بہت سارے صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کہ جو مالدار بھی تھے اور صاحب ثروت بھی تھے, اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا انتخاب, اور ایسا انتخاب کہ آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی تلوار مبارک کے, آپ کی زرہ کے جو خرید رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور موقع کو بھانپ لیا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو لے لیتا ہوں, اور 500 درہم ادا فرمائے اور انہوں نے لا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھے کہ آپ اس سے ہمارا کچھ سامان خرید کے, جو گھر کا جو ضروری سامان ہوتا ہے تو یہ حق مہر ہے. تو اس عالم میں جب آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح ان سے فرمایا تو گویا یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ رشتے جب کرنے لگو اپنی اولاد کے تو مال و زر کو نہ دیکھنا, پہلے دیکھنا دین کہاں ہے, ایمان کہاں ہے, اور دین اور ایمان کا نقطہ کمال کہاں ہے. سبحان اللہ. تو یقیناً سیدہ کائنات کے لیے جن کا انتخاب ہوا وہی آپ کے انتخاب کے لیے ہی موزوں تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دونوں کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی, سیدہ کائنات کو اور حضرت مولا کائنات کو, کہ فضائل کو پڑھیں بے حساب اور بے شمار, مگر سیدہ کائنات کا جب یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ بحیثیت زوجہ کے پھر آپ نے کیسے گھر کے نظام کو سنبھالا, تو چکی پیسنا, گھر کے کام کرنا, جھاڑو دینا, صفائی دینا, بچوں کو سنبھالنا, حتیٰ کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا, فرما برداری کرنا, پھر عبادت, گریہ وزاری, مجاہدہ و ریاضت. تو یہ تمام کردار جس طرح سیدہ کائنات نے نبھائے وہ اپنی مثال آپ ہے. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ایسے کردار سے, ایسی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خاص طور پر آج کل دیکھیے کہ یہ بات میں کسی جینڈر ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, تعلیم و تربیت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خواتین, ان کی تعلیم ضروری ہے, خواتین کو, بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے, لکھانا چاہیے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے. اسلام ان کو کوئی منع نہیں کرتا, جاب سے بھی منع نہیں کرتا, شرعی تقاضوں اور پردے کے اندر ساری چیزیں کریں, تجارت بھی کریں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مثال ہے, بہت بڑی بزنس وومن تھی, تجارت تھی. لیکن جب خواتین کچھ یہ چیزیں حاصل کر لیتی ہیں
تو کتنا وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں۔ یہ سیکھنا ہو تو سیدہ کائنات سے سیکھیے کہ شان اور مقام یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، شان اور مقام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا دست مبارک لے کر پکڑ کر چومتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ ہے شان، یہ ہے مقام اور مرتبہ، لیکن انہوں نے بحیثیت زوجہ کے اپنے اس فرض کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آنے دی، اس کا تاثر بھی پیدا نہیں ہونے دیا، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح سے فرما برداری کی جس طرح کسی ایک عام زوجہ کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو گویا تعلق زوجیت کو نبھایا نقطہ کمال پر، تعلق بندگی کو نبھایا نقطہ کمال پر، اور اپنی اولاد کی تربیت اور مربیہ کی حیثیت سے اس کو بھی نبھایا نقطہ کمال پر۔ ایسی ہستی اور ایسی شخصیت سیرت اور کردار کی اجتماعی آئینہ داری میں کوئی اور نظر نہیں آئے گی، وہ اکلوتی سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بحیثیت بیٹی دیکھیں، شہزادی دیکھیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار، خدمت گزار شہزادی نظر آتی ہیں، اور بطور زوجہ دیکھیں تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی خدمت گزار زوجہ نظر آتی ہیں۔ مادر گرامی دیکھیں تو حسنین کریمین کی ایسی والدہ محترمہ نظر آتی ہیں کہ بہترین تربیت، کم چیزوں میں قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بہت بڑی بارگاہ میں ہم لب کشائی کی جسارت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مؤدب انداز میں ہدایہ عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر دعاؤں کی قبولیت آپ چاہتے ہیں تو سیدہ پاک کا وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے۔ جب آپ یہ دعائیں پیش کریں گے تو یقیناً مستجاب ہوں گی۔ آئیے ہم آپ کی سیرت و اخلاق کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح بھی ذکر چل رہا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ والد ماجد خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو آپ اپنے والدین کریمین کی جو تربیت ہے اس کا عملی مظاہرہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت میں دیکھیں گے۔ جس طرح ابھی ساری کی ساری گفتگو ہو رہی تھی، جب آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ رہیں اس وقت بھی کیفیت دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی غم گسار وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جتنی تکالیف، اور جب آپ کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گساری اگر کسی نے کی ہے تو سیدہ خاتون جنت نے فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھنے کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی تو اس کے بعد جو امور خانہ داری کے اندر جو آپ کا کردار ہے، جس سے رمی صاحب نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ایک ایک عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، اخلاق کے اندر بہترین اور کمال پر ہمیں نظر آئی۔ عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے، یعنی تمام امور کے بعد اللہ سے بھی تعلق کمزور نہیں ہے کہ خود حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو اس کیفیت کے اندر دیکھا کہ آپ جب رات میں نفل پڑھا کرتی تھیں تو ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتی تھی کہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدے کا حق بھی ادا نہ کر سکی۔ تو یہ ہمارے لیے مطلب ایک اتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو فرض سے روگردانی کرتے ہیں، فرض کے اندر بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیدہ پاک آپ کا عالم یہ کہ نوافل میں اتنی رغبت، اتنی کثرت کے ساتھ اتنے طویل سجدے، اور ہمیں تو یہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ ان کے سجدوں کی شان کیا ہوگی کہ جب وہ سجدے میں سر جھکائیں تو رب کا مشاہدہ کریں، انوار و تجلیات کا مشاہدہ کریں، اس کیفیت کا عالم ہی کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح سخاوت کے اندر آپ اپنی والدہ ماجدہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظہر نمونہ نظر آتی ہے۔ سخاوت کے اندر، صدق و صفا کے اندر، پردے کے اندر، یہاں تک کہ پردے کا عالم اتنا کہ جب آپ کا وصال ظاہری ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ رات کے اندھیرے میں تدفین کرنا تاکہ کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں سیدہ پاک کی سیرت میں نظر آتی ہیں۔ بہت عمدہ۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ کے فضائل ہم جاننا چاہیں تو پھر بسم اللہ۔ یقیناً قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو سیدہ کائنات، اہل بیت اطہار، حضرت مولا کائنات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی شان میں اتری، لیکن یہ کہ اگر آیت تطہیر کو دیکھیں تو کیا شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، لِیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے آپ کی اہل بیت جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر بتایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن اور سبحان حسین اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے آیت مودت ہے، آیت مودت۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ کون ہے آپ کے قرابت دار جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہی نام لیے۔ ایسے اگر آیت مباہلہ کی طرف توجہ کریں تو وہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر لفظ آیا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا، تو گویا آپ نے نساءنا جمع کا صیغہ تھا، مگر تمام نساء کی نمائندگی سیدۃ النساء نے کیا کی۔ کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں جو آپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں آقا علیہ السلام نے کثرت سے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، بس فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا، کمال آپ نے انداز میں دونوں حضرات نے ماشاءاللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے حضور کے وصال کے بعد سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پیاری ہستی ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ۔ تو سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ تو آپ نے خواتین میں بتایا، تو مردوں میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ان کے زوج علی بن ابی طالب۔ اور آئیے ہم چلتے ہیں منقبت کی جانب، پیش کریں گے محمد وسیم وسیع۔ جب بھی دعا کیا کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیا کریں، تو ان مقدس ذوات قدسیہ کا ضرور اللہ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ پیش کیا کریں، یا آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی انشاءاللہ۔ منقبت درشان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے محمد وسیم وسیع۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے میری عقیدتوں کا محور جناب زہرا، ہے میری عقیدتوں کا محور جناب زہرا، سرکار دو جہاں کی دختر جناب زہرا، مشکل نہیں ہے مشکل میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے مشکل میرے لیے تو کوئی، سایہ فگن ہے میرے سر پر جناب زہرا، سایہ فگن ہے میرے سر پر جناب زہرا، سرکار دو جہاں کی دختر جناب زہرا، سرکار دو جہاں کی نسبت سے ہو گئی ہے، سرکار دو جہاں کی نسبت سے ہو گئی ہے، دنیا و آخرت میں رہبر جناب زہرا، دنیا و آخرت میں رہبر جناب زہرا،
سرکار دو جہاں کی دختر جناب زہرا